اگر خوف پیدا کرنا ہو تو حق تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی پر نظر کرو۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر کبھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کا ایسا انکشاف ہوتا تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے اللہ کے رسول اگرچہ اس لا الہ الا اللہ والے نے چوری کی ہو، کوئی غلط کام کیا ہو، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں ٹھیک ہے، چاہے گناہ کیا ہو، چوری کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا۔ ابو ذر غفاری نے پھر عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگرچہ وہ چوری کرے، بدکاری کرے، پھر بھی جنت؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ ابو ذر نے چوتھی بار پھر عرض کیا یا تیسری بار وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، یعنی ہاں چاہے چوری کرے، بدکاری کرے، لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود کیوں نہ ہو۔ یعنی تم بار بار جب پوچھتے ہو تو رحمت کا جب انکشاف ہوتا ہے تو سب کے لیے ایک امید بنتی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات جلالیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شان بے نیازی ہے، کبھی انبیاء پر اس کا انکشاف ہوتا ہے تو پھر اپنے بارے میں بھی خود امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما ادری، واللہ ما ادری، واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، قسم خدا کی میں نہیں جانتا، قسم خدا کی میں نہیں جانتا، قسم خدا کی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ حالانکہ میں اللہ کا کیا ہوں، رسول۔ تو کبھی کبھی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو سوچا کرے۔ اللہ سب کو جنت دے، اس کے یہاں کون سی کمی، اور سب کو خدا نخواستہ کہیں اور بھیج دے، اس سے کوئی پوچھ، اس کی شان یہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا۔ اسی کو فرماتے ہیں اگر خوف پیدا کرنا ہو تو حق تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی پر نظر کرو اور سوچو کہ جنت پیدا اور اس میں جانے والی مخلوق بھی تجویز ہو چکی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوچو جنت پیدا اور اس میں جانے والی مخلوق بھی تجویز ہو چکی ہے۔ جنت اللہ نے پیدا کی ہے اور کن کن کو جنت میں جانا اللہ نے طے کر لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جف القلم، قلم خشک ہو گیا۔ اور اسی طرح دوزخ بھی موجود ہے اور اس کی سزا اور مخلوق بھی معین ہو چکی ہے کہ کن کن کو جہنم میں بھیجنا اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ سعادت و شقاوت انہیں خوش قسمتی اور بد نصیبی کا قطعی حکم ہر شخص کی تقدیر میں لکھا جا چکا، جس میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور اس ازلی حکم کا کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر اپنے نفس کو کہے پس اے نفس معلوم ہوا ہے کہ تیرے حق میں کیا حکم صادر ہوا ہے، یعنی تجھے معلوم ہے کہ تیرے حق میں کیا حکم ہے، اور تیرا خاتمہ کس حال میں ہونا لکھا ہے۔ ممکن ہے کہ تو جنت میں جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے لیے جہنم کی دائمی سزا تجویز ہو۔ خوب یاد رکھو انجام کے مخفی اور پوشیدہ حال سے نڈر وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو
حقیقی معرفت حاصل نہ ہو۔ لہٰذا مناسب ہے کہ ان کاملین اور خاصان خدا کے حالات پڑھا اور سنا کرو جن کو معرفت میں کمال حاصل ہے، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء، علماء اہل بصیرت۔ دیکھو ان حضرات کو باوجود کمال درجہ تقرب کے کس قدر خوف تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی جبریل میرے پاس وحی لے کر آئے تو خداوند جبار و قہار کے خوف سے لرزتے اور کانپتے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب نماز کی حالت میں خوف کے سبب ایسا جوش مارتا تھا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ خود حضور علیہ السلام کے بارے میں اس سے ملتے جلتے آواز، اور جوش و خروش کی آواز 1 میل کی مسافت سنائی دیا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک کامل سرب سجود گریا کرتے رہے، یہاں تک کہ آنسوؤں کے سبب آس پاس کی زمین پر گھاس اگائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پرندے کو مخاطب بنا کر یوں فرمایا، اے کاش کہ میں بھی تجھ جیسا ہی پرندہ ہوتا، آخرت کا حساب نہیں لینا پڑتا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش کہ میں درخت ہوتا، کاٹ لیا جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی۔ غرض خوب یاد رکھو کہ جن حضرات کو حق تعالیٰ کے بے نیازی اور جلال کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ہرگز بھی بے خوف اور نڈر نہیں رہ سکتے۔ نڈر ہونا انہی غفلت شعار لوگوں کا شیوہ ہے جن کی نہ اپنے خاتمے پر نظر اور نہ اصلاح آخرت کی طرف توجہ۔ یہ غفلت کے پتلے اس بے خوف بچے کی مثل ہیں جن کو زہریلے سانپ سے بھی ڈر نہیں لگتا، مگر بچہ دوسرے کے سمجھانے سے تو سمجھ تو جاتا ہے۔ پس اے کاش جس طرح ناسمجھ بچہ اپنے سمجھدار باپ کو سانپ سے ڈراتا ہوا اور بچتا ہوا دیکھ کر خود بھی بھاگتا اور عقل سیکھتا ہے، اسی طرح غافل اور بے خبر مسلمان بھی اپنے محسن اور مربی طبیبوں اور خاصان خدا کی حالت خوف کو دیکھ کر حق تعالیٰ کی جانب دوڑتا۔ لہٰذا اسی حد